کیا جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و مہتاب سے باتیں کرنے لگی. حضرت آدم علیہ السلام جس گلی جس آبادی سے گزر جاتے اس آبادی میں نور کی جلوہ گری ہو جاتی. پھر یہ نور نسل بعد نسل کرنن بعد کرنن حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. میرے نبی فرماتے ہیں یہ حدیث کتاب الشفا کی بھی ہے اور یہ حدیث شرح زرقانی میں کچھ مختلف طریقوں سے ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں میرے نور کو پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. کہ اے لوگوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر و مشرک ان لوگوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. نبی تو فرما رہے ہیں کہ میرا نور پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو کافر و مشرک مان رہا ہے گویا کہ وہ جہنمی مان رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، اس لیے کہ مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا. جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب پاک و صاف تھے. تو یہاں دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص نبی کے والدین کو کافر و مشرک مان رہا ہے تو وہ طیب و طاہر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر طیب و طاہر ہے تو کافر و مشرک نہیں ہو سکتے ہیں، اور نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا جہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. تو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. باہر اپنی جگہ سے کر سکتا ہے، دریا اپنا روح بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میرا نور پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا جہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. اور جس زمانے میں پورے زمینیت پہ شرک پھیلا ہوا تھا اسی زمانے میں میرے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ 60 مسلمانوں کو محفوظ رکھا. ان میں جو سب سے افضل تھا ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا. کہ ان میں جو سب سے افضل تھا ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا. اگر کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اگر کافر و مشرک مانتا ہے تو مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے اعدت للکافرین، جہنم کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. کیا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت ہے؟ کیا جہنم کی آگ میں اتنی استطاعت ہے کہ نبی کے والدین کو جلا سکے؟ ہرگز نہیں. آؤ اس کو حدیث کی روشنی میں سماعت کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفی ہے. حضرت جابر کے گھر صحابہ کرام کی دعوت ہوتی ہے. صحابہ کرام حضرت جابر کے گھر چل رہے ہیں کہ حضرت جابر نے اپنی لونڈی سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لونڈی جاؤ اس دسترخوان کو دھل کر کے لاؤ. تو وہ لونڈی لے جاتی ہے دسترخوان کو لے جاتی ہے. دسترخوان کی ایک کونی کو پکڑ کے اس لونڈی نے دسترخوان کو آگ کے دہکتے ہوئے تنور میں آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لونڈی میں نے تم کو دسترخوان کو دھلنے کے لیے دیا تھا لیکن تم نے اس کو آگ کے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا. کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ پانی کا کام ہوتا ہے دھلنا اور آگ کا کام ہوتا ہے جلانا؟ اس لونڈی نے عرض کیا کہ آقا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام ہوتا ہے دھلنا اور آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن میں نے ایک دن اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اسی دسترخوان پر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا تھا. اور میرے نبی نے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلی مبارک کو اسی دسترخوان سے صاف کیا تھا. تو میرا عقیدہ بول رہا ہے، میرا ایمان بول رہا ہے کہ جس چیز پر سرکار کی انگلی پر جائے تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اسی کو میں نے چاچنے کے لیے پرکھنے کے لیے اس دسترخوان کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا، آگ کے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. خدا کی قسم کہ دسترخوان پر جتنے بھی میلوں تھے وہ تو چل گیا لیکن دسترخوان پر آگ کا ذرہ برابر بھی کچھ اثر نہیں ہوا.
سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت 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 لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ علمی گفتگو کریں، علمی تقریریں کریں، لیکن کیا کریں؟ عادت ہے اپنی، اگر میں یہاں پہ اگر میں بولوں کہ باہر پہ ظاہر ہے، اس میں مجاب ہے، اللہ اس میں جلالت موصوف ہے، الرحمن صفت اول، رحیم صفت ثانی ہے، موصوف اپنے صفت سے مل کر کے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے اس میں جلالت، اگر میں یہ بیان کرنے لگوں تو بتائیے کہ کس کی سمجھ میں آئے گا کہ با حرف زار کیا ہے بھائی؟ با میں کتنے، با کی کتنی قسم ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ مولانا علمی تقریر کریں، لیکن آپ حضرات کہ میں بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے تقریر سماعت فرما رہے ہیں، ایک بار زندہ دلی ہونے کا ثبوت دیجیے، ہے نا سب بیدار نا؟ تو پھر وہ نور نسلن بعد نسلن کرنن بعد کرنن حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو گیا، حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، پھر وہ نور نسلن بعد نسلن کرنن بعد کرنن حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو